کلاس 10 آج ہم اپنا مرزا محمد سعید کا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے. صفحہ نمبر 14 سے اس کا لاسٹ پیراگراف اور اس کی 3rd لائن ہے. 50-60 سال پہلے دہلی کے مسلمان شرفا کہتے ہیں شریف میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی، درستگی کر دی. اسی زمانے میں دلی کے 2 نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی. نمایاں پوزیشن یا مطلب نمبر 1 حیثیت جو تھی وہ انہوں نے حاصل کی، مشہوری. ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید. مرزا صاحب نے اس صدی کے صدی کہتے ہیں بیٹا 100 سال، شروع میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی. ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک رہے. مخلصانہ محبت بھرے اچھے تعلقات. انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906 سے 1907 میں 2 سال علی گڑھ میں پڑھایا اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے. پنجاب کے پیشتر اعلیٰ عہدیدار مرزا صاحب کے شاگرد تھے. پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اقتباس سے علم کیا. اقتباس سے علم کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے. میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا ہے. پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی. پطرس کے سلسلے میں 2 ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے. پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا. مطلب پرانے دوستوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات تھے، جیسے وہ ان کے ساتھ پہلے رہتے تھے، بالکل اس میں فرق نہیں آیا نا. مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں. 2 ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے. ہوتے بات پطرس تک پہنچی. حاضر ہو کر وجہ دریافت کی. مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں. پطرس نے بڑی معذرت کی، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. تیار. اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی. پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا. لمبا. بات تو کھل ہی گئی تھی. بات کھل جانا، بات سامنے آ جانا. اسٹیشن ڈائریکٹر، ہدایات دینے والا. اسٹیشن ڈائریکٹر کس کو بولتے ہیں؟ ہدایات دینے والا. تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ اگر اپنی خیر چاہتے ہو، خیر چاہنا اپنا بھلا چاہنا، تو مرزا صاحب کو منا کر لاؤ. اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں. حسب دستور اپنی کاروائی دکھانے کے لیے کارکردگی اس نے ان کے مسودے میں سے 2 ایک فقرے نکال دیے تھے. ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا. پیش خیمہ کیا ہوتا ہے؟ بنیادی بات. بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں، معافی مانگی، ہاتھ جوڑے. مرزا صاحب نہ مانے. بولا تو حضرت میری نوکری گئی، بال بچے بھوکے مریں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے. مرزا صاحب کے کان کھڑے ہوئے. بولے
یہ تو میں نہیں چاہتا۔ اس نے کہا اگر آپ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ ہوتا معاہدہ پر دستخط کیجئے۔ دستخط سائن جس کو ہم کہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دیے۔ جنگ کے زمانے میں حسن اتفاق سے دہلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ ہر مہینے اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔